نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا واقعہ رشد و ہدایت، محبت اور اپنی امت کے لیے سراسر فکر و طلب کا ایک انمول مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری سفر دنیا اور رخصتی کا مکمل واقعہ روحانی اعتبار سے ہر مومن کے لیے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا اور اشک بار کر دینے والا لمحہ ہے۔ آخر وہ کون سی گھڑی تھی جب کائنات کے سب سے محبوب ہستی اس دنیا سے رخصت فرمائے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس آخری بیماری کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امت کے لیے نجات کی دعائیں تھیں؟ ذرا سوچیں، ایک ایسا انسان جس نے پوری زندگی اپنی اللہ کی خوشنودی اور انسانوں کی فلاح کے لیے گزار دی، جب وہ اپنے آخری ایام میں ہو تو اس کا اپنے چاہنے والوں سے کیسا رویہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبت، اصرار اور قربانی کی وہ روشن مثال ہے جسے ہر مسلمان دینی انسیت محسوس کرتا ہے۔ حج الوداع کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو سفر خیبر میں کھائے گئے زہر کا اثر جسم میں ظاہر ہونے لگا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں تک مسجد النبوی میں خود نمازیں پڑھائیں۔ بخار کی شدت بڑھتی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے اجازت لے کر اپنے آخری وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو جاتی اور افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز کی پابندی کرنے کی سخت تاکید فرماتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں بیماری شدید ترین بڑھ گئی تو ایک طرف امت کے بچھڑنے کا غم تھا اور دوسری طرف دین کی حفاظت کا احساس دل اور دماغ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ مجھے لکھنے کے لیے کچھ دو تاکہ میں تمہیں ایسی وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد اس دنیا میں گمراہ کرنے والوں سے گمراہ نہ ہو۔ تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے پیش نظر تذبذب کا شکار ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں، جبکہ اس بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اپنے حق معاف کروانے اور اپنے مالی معاملات کا صاف کروانے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری دن اپنے حجرے سے پردہ اٹھا کر صحابہ کو نماز فجر کی حالت میں دیکھے اور مسکرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بل الرفیق الاعلیٰ۔ ترجمہ، میں اپنے الاعلیٰ دوست اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ سومیں دن یعنی تیسرے دن 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے سے ٹیک لگائے اس دارا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آواز جو سب نے سنی وہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ترجمہ، نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو اور ان غلاموں و لونڈیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو جو تمہارے زیر دست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ پہلا، نماز کی پابندی کتنی اہم ہے۔ اس شدید تکلیف کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز نہیں چھڑوائی، یعنی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ دوسرا، زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت اور فکر تھی، لہٰذا ہم سب کو بھی لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سختی سے عمل کریں۔ آمین۔